ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے بیل آئیکن پر پریس کریں۔ قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن وصدق المرسلون صدق الله مولانا العلي العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز و محترم پیارے بزرگوں، گرامی قدر حاضرین اور عزیز نوجوان ساتھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی ہجرت کی چند جھلکیاں اور کچھ مناظر ہمارے سامنے ذکر کیے گئے ہیں۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہمارے سامنے آئی ہیں، کچھ لمحات ایسے ہیں جو پیش کیے گئے ہیں۔ انہی لمحات میں، انہی واقعات میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سے جو نصیحتیں ہمیں حاصل کرنی چاہیے، ان نصیحتوں میں سے بے شمار نصیحتیں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ اسی ضمن میں ہمارے سامنے سراقہ ابن مالک اور بریدہ اسلمی، ان دو شخصیتوں کے واقعات بھی آتے ہیں جو عبر اور نصائح سے پر ہیں۔ واقعے کی تفصیل ہمارے سامنے ذکر کی گئی کہ آپ ساتھ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، عامر ابن فہیرہ، یہ تین شخصیتیں اور چوتھا شخص راستہ دکھانے والا، ان چار نفوس پر مشتمل یہ قافلہ یہاں سے چلتا ہے۔ اور جب اہل مکہ کو اس کی اطلاع ہوتی ہے کہ محمد اپنے گھر سے روانہ ہو گئے اور ہمیں اس کی اطلاع نہ ہو سکی، تو دوبارہ قرارداد پاس ہوتی ہے، مشورہ ہوتا ہے اور اس میں باضابطہ اعلان کیا جاتا ہے کہ جو شخص بھی ان دو حضرات کو پکڑ کر لائے یا قتل کر کے آئے، اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں۔ چھوٹی موٹی رقم نہیں تھی، ایک بڑا انعام تھا جس کا یہاں وعدہ کیا گیا۔ قسمت کے آزمانے والے بہت سے لالچی اور حریص اس کوشش کے اندر نکلے۔ سراقہ خود کہتا ہے کہ میں بھی ایک نشست میں بیٹھا ہوا تھا، اسی مجلس کے اندر جب ذکر آیا، اسی دوران میں ایک شخص ذکر کرنے لگا کہ میں اس راستے سے آ رہا تھا، وہاں میں نے کچھ دھول اڑتی ہوئی دیکھی ہے۔ یہ غالباً شناخت اور پہچان ہے اس بات کی کہ محمد اور ابو بکر اس طرف گئے ہیں اور غالباً وہی لوگ ہیں، اگر کوشش کی جائے گی تو انہیں پکڑ لیا جائے گا۔ سراقہ کہتا ہے کہ اس کی علامات اور نشانیاں بتانے سے میں سمجھ گیا کہ ہے تو واقعتاً وہی لوگ، لیکن انعام کی حرص اور انعام کی طمع مجھے بھی تھی، اس لیے میں نے بات گول مول کر دی اور کہا کہ فلاں فلاں شخص یہاں سے نکلے تھے، وہ تو وہ ہوں گے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ لوگ یہاں ہوں، یہ تو نامعلوم کہاں سے کہاں پہنچے ہوں۔ کہتے سب کو تسلی دے کر اب میں اس جگہ سے اٹھا، اپنے گھر پہنچا، گھوڑا تیار کیا، نیزہ لیا اور اپنی باندی سے کہا کہ گھر کے دوسرے دروازے سے فلاں چوراہے پر آ جائے۔ اس گھوڑے کو لے کر گھوڑے پر سوار ہو کر میں فوراً اسی طرف جس طرف نشاندہی کی گئی تھی اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا لے چلا۔ مقصد یہی تھا کہ محمد اور ان کے ساتھی کو یا تو قتل کر دیا جائے یا گرفتار کر کے پیش کر دیا جائے اور 100 اونٹ انعام میں مل جائے۔ کہتا ہے تیزی سے میں دوڑتا رہا حتیٰ کہ میں ان دو حضرات کے اونٹ کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے رسول کے ساتھ سواری پر، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ دوسرے اونٹ پر تھے، آپ فوراً پکار اٹھے اے اللہ کے رسول اب تو ہم پکڑ لیے گئے۔ آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد اور اللہ کی معاونت ہمیں شامل حال ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے دعا کی اللہم اسرع،
اے اللہ سراقہ کے اس گھوڑے کو پچھاڑ دیجیے۔ فصرعہ اللہ، ادھر زبان نبوت سے دعا نکلی ہے، اللہ نے ادھر قبولیت کے آثار ظاہر فرما دیے، اور سراقہ جس گھوڑے کو سر پر دوڑاتے ہوئے اللہ کے رسول کے تعاقب میں روانہ ہوا تھا گرفتار کرنے کے لیے، نظام قدرت ہے کہ وہی گھوڑا زمین کے اندر دھنسنے لگا، حتیٰ کہ اس کے آدھے پاؤں زمین کے اندر دھنس گئے۔ سراقہ کہتا ہے میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طریقے سے میں اس سے خلاصی پاؤں، لیکن جب خلاصی کی کوئی اور نجات کی کوئی سبیل نظر نہ آئی تو میں پکار اٹھا اور سمجھ گیا کہ واقعتاً یہ محمد اللہ ہی کے رسول ہے اور آپ ہی کی جانب سے یہ چیز جو سامنے پیش آئی۔ اور بعض روایات میں یہ بھی وضاحت ملتی ہے کہ یہ کیفیت 3 مرتبہ پیش آئی، اور پھر اس کے بعد سراقہ نے پیش اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اپنے آپ کو کیا اور کہا کہ میرا مقصد یہی تھا، لیکن اب صورتحال میرے سامنے یہ ہے، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ایک امان نامہ لکھ کر دے دیں کہ جب کبھی بھی حالات ایسے ہوں گے تو مجھے امن عطا فرمائی جائے گی۔ ہاں اتنا ہے، میں جا کر مکہ کے اندر کسی کو خبر نہیں دوں گا، اور میرے پاس کچھ توشہ ہے، آپ اسے بھی قبول فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہمیں توشے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں اتنا ہے کہ تم مکہ کے اندر جا کر اطلاع نہ دینا، اور عامر ابن فہیرہ کو حکم دیا کہ تم چمڑے کے اوپر امان نامہ انہیں لکھ کر۔ ادھر امان نامہ لکھا گیا ہے، اس کے بعد پھر اللہ کے رسول کی زبان حرکت کرتی ہے اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کیف بک اذا لبست سوارا کسرا سوارا، کہ اے سراقہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں۔ سراقہ بھی حیرت زدہ ہے، اور یقیناً بظاہر حیرت زدہ ہونے والی بات بھی ہے کہ صورتحال اتنی خراب ہو چکی ہے کہ اللہ کے رسول مکہ سے مدینے کی جانب ہجرت فرما رہے ہیں، بظاہر کوئی معاون نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، کسی قسم کا روپیہ پیسہ یا اس طرح کی کوئی ظاہری صورتحال بھی نظر نہیں آ رہی۔ اسلام بظاہر مغلوب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، صحابہ کے قافلے در قافلے مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے ہیں، اسلام کی نشر و اشاعت تبلیغ مکہ کے اندر دو بھر ہو چکی ہے، مسلمانوں کا جینا محال ہو چکا ہے۔ ایسے حال میں آپ کیا خوشخبری سنا رہے ہیں کہ اے سراقہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب کسرا، یعنی جو اس زمانے کی سپر طاقت تھی، اس کے کنگن تم اپنے ہاتھوں میں پہنے ہوئے۔ اگر تاریخ کے لکھنے والے اور تاریخ کے قلم کار اللہ کے رسول کے صرف ان الفاظ پر ہی غور و فکر کر لیں تو آپ کی نبوت پر مہر لگانے کے لیے اور آپ کو وہ نبی ظاہر کرنے کے لیے یہ چند جملے بھی کافی ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے سراقہ ابن مالک کہتا ہے کہ کاش ابو جہل نے وہ منظر دیکھا ہوتا جس وقت میرے گھوڑ کے پاؤں زمین میں دھس رہے تھے تو یقیناً وہ جان لیتا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، ذرہ برابر بھی شک اسے باقی نہیں رہتا۔ سراقہ یہاں سے واپس ہو جاتا ہے، اور پھر وہ منظر بھی آتا ہے جب حنین وغیرہ کا علاقہ فتح ہوتا ہے تو سراقہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، اسی امان نامے کو لے کر اللہ کے رسول کے ہاتھ پر کلمہ پڑھتا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں کسرا کے کنگن آتے ہیں، آپ سراقہ کو بلاتے ہیں اور دونوں کنگن ہاتھوں میں ڈالتے ہیں اور پھر تکبیر بلند کرتے ہیں اللہ اکبر، کہ تمام بڑائی اس اللہ کے لیے ہے جس نے کسرا ابن ہرمز کے ہاتھوں سے کنگن نکال کر سراقہ جیسے دیہاتی کے ہاتھوں کے اندر ڈالا۔ اس جملے کے ذریعے سے نصیحت بھی ہمیں دی گئی ہے کہ مال و دولت کی فراوانی یا سیاست یا قوت و طاقت غلبہ، یہ تمام چیزیں فانی اور ختم ہو جانے والی ہیں، یہ کبھی بھی کسی ایک کے پاس ٹک کر رہنے والی چیز نہیں ہے۔ کہ جو ایران اور قیصر اور کسرا شام وغیرہ کے علاقے میں فاتح کی حیثیت رکھنے والے، اور پھر اسی کسرا کے کنگن ایک دیہاتی، اور کون سے دیہاتی کہ جنہیں حضرت عمر نے اس جملے کو استعمال کیا ہے سراقہ، یعنی ایک عام انسان تھے، تو اللہ کے نبی کا فیض کی صحبت سے صحابی کا لقب نصیب ہو گیا، وہ کنگن ان کے ہاتھوں کے اندر پہنچے۔ بریدہ اسلمی بھی نکلے، اللہ کے رسول کے تعاقب میں 70 نوجوانوں کو ساتھ لے،
حتیٰ کہ جب قریب ہو گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ کہنے لگے بریدہ ہے۔ آپ نے حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رخ کر ارشاد فرمایا کہ ہمارے لیے ٹھنڈک ہے، ہمارے لیے حفاظت کا سامان۔ پھر پوچھا کہ کس قبیلے سے ہو؟ کہنے لگے بنو سالم۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم سلامت رہیں۔ پھر پوچھا کہ بنو سالم کے کس شاخ سے ہو؟ تو فرمایا کہ فلاں شاخ سے ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے لیے معاملہ حل ہونے والا ہے اور تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ چنانچہ بریدہ کے سامنے پھر آپ نے اپنا پیغام پیش کیا۔ اسی وقت بریدہ اپنے 70 نوجوانوں کے ساتھ جو تعاقب میں نکلے تھے اللہ کے رسول کو پکڑنے کے لیے، فوراً دار اسلام کے اندر داخل ہو جائے۔ اب یہ قافلہ یہاں سے چلتا ہے حتیٰ کہ مدینہ منورہ کے اندر داخلے کا مرحلہ آ جاتا ہے، اور مدینے والے بےتاب ہیں اللہ کے رسول کے دیدار کے لیے، اللہ کے رسول کی زیارت کے لیے، اشتیاق میں بے چین ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ روزانہ جب صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے تو مدینے کے ہزاروں نوجوان مدینے کی سرحد پر آ جاتے ہیں کہ کب اللہ کے رسول تشریف لیں گے، اور جب سورج ڈھلنے لگتا ہے تو پھر گھروں کو واپس ہو جاتے ہیں کہ آج شاید آمد نہیں۔ یہ سلسلہ چلتا ہے۔ اسی دوران کچھ گھڑ سوار نظر آتے ہیں، کچھ اونٹ پر بیٹھے ہوئے حضرات نظر آتے ہیں۔ ایک یہودی جب اس منظر کو دیکھتا ہے تو فوراً پکار اٹھتا ہے کہ اے مدینے والوں، بنی عمرو ابن عوف کے خاندان والوں، تمہیں مبارک ہو، جس مہمان کی آمد کی استقبال کے لیے تم روزانہ یہاں پر سورج کے طلوع ہونے کے ساتھ آتے تھے، آج دیکھو یقیناً وہ تمہارا مہمان مدینے کے اندر تشریف لانے کو تیار ہے۔ چنانچہ یہ آواز کانوں میں پڑنی تھی۔ مدینے شہر سے صحابہ جو قدر جو ہجرت فرما چکے تھے وہ بھی، اور انصار مدینہ بھی نکل کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کرنے کے لیے، استقبال کرنے کے لیے۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں اشعار پڑھتے ہوئے دوڑ پڑتی ہیں، گویا کہ مدینے کے اندر ایک رمق، ایک روشنی آ جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس روز اللہ کے رسول علیہ السلام نے مدینہ منورہ کے اندر قدم رکھا ہے، اس دن مدینہ ایسا روشن ہوا ہے کہ اس سے پہلے تاریخ کے اندر کبھی مدینہ ایسا روشن نہیں۔ اور جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے اور آپ کی وفات ہوئی ہے، اس دن جیسا مدینے کے اوپر غم کا ماحول تھا اور جس طرح سے تاریکی محسوس ہو رہی تھی، اس سے زیادہ تاریک دن ہم نے کوئی اور محسوس نہیں۔ ابھی مدینہ خاص جو شہر ہے اس کے اندر آپ کی آمد نہیں ہوتی، اس سے ہی تھوڑے فاصلے کے اوپر ایک بستی ہے جسے قبا کی بستی کہا جاتا ہے۔ آپ سب سے پہلے وہاں پر پڑاؤ ڈالتے ہیں، 14 دن آپ کا قیام رہتا ہے۔ سب سے پہلا عمل جو آپ نے یہاں پر انجام دیا ہے وہ ہے مسجد کی تعمیر، جسے مسجد قبا کہا جاتا ہے۔ اور اس کے آگے جب آپ چلے ہیں تو راستے میں ایک اور قبیلہ پڑتا ہے بنو سالم کا محلہ، یہاں پر بھی آپ نے جمعے کی نماز ادا کرائی ہے جسے مسجد جمعہ کہا جاتا ہے۔ اور حتیٰ کہ جب مدینہ منورہ کے اندر آپ داخل ہو گئے تو یہاں پر بھی سب سے پہلا کام جو آپ نے وہ کیا ہے وہ ہے مسجد نبوی کی ابتدا اور مسجد نبوی کی تعمیر۔ یعنی سیرت نبوی کا اہم گوشہ یہ ہے کہ ایمان اور اسلام کا تقاضا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت یہ ہے کہ ایک مسلمان کے دل کے اندر اللہ کے ان گھروں کا تقدس، اللہ کے ان گھروں کی برکت اور اللہ کے ان گھروں کے تعلق سے ایک صحیح معنوں میں جو عقیدت اور ان کی عظمت اور ان کی محبت ہونی چاہیے۔ اگر ایسا ہے تب تو واقعتاً ایمانی رونق موجود ہے، اور فکر کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مساجد کی حیثیت ایسے ہی ہے مسلمانوں کے لیے جیسے مچھلی کو زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اگر اسے پانی سے باہر نکال دیا جائے تو مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی۔ اسی طریقے سے اگر کسی علاقے کے اندر مسجد نہیں رہے گی تو وہاں پر اسلام اور مسلمان بھی باقی نہیں رہ سکتے۔ یہ صاف سبق ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی کا کہ آپ نے جب تشریف لائے ہیں سب سے پہلے مسجد قبا کو تعمیر فرمایا ہے، اور سب سے پہلی اینٹ آپ نے رکھی، دوسری اینٹ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، اور تیسری اینٹ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر زبان نبوت گویائی۔ فوراً آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص وضو کر کے اس مسجد کے اندر آ کر 2 رکعت نفل ادا کرے گا اسے 1 عمرے کا ثواب مرحمت فرمائے گا۔ یہ اللہ نے خصوصی صرف مسجد قبا کے اندر رکھی،
اس لیے جو حضرات عمرے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، انہیں یہ چاہیے بھی اور فکر بھی کرتے ہیں کہ کم سے کم مسجد قباء میں جا کر 2 رکعت نفل نماز ادا کریں، جس کی فضیلت اللہ کے رسول نے ایک عمرے کے ثواب کے برابر ہوتی ہے۔ اس لیے ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب میدان محشر برپا ہوگا، چاروں طرف نفسا نفسی کی کیفیت ہوگی، جس کا نقشہ قرآن نے کچھ یوں کھینچا ہے، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، کہ جب سور پھونک دیا جائے گا، فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اور لوگ اپنی قبروں سے تیزی کے ساتھ نکلتے ہوئے اپنے رب کی طرف دوڑ رہے ہوں گے۔ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا، اس موقع پر کافروں کی زبان پر یہ جملے ہوں گے کہ کون ہے وہ طاقت جس نے ہمیں ان قبروں سے دوبارہ زندہ کر دیا، کون ہے وہ ذات جس نے ہمیں دوبارہ زندہ کر دیا، اس پر تو تم ایمان نہیں رکھتے تھے۔ فرمایا کہ وہ اللہ ہے جس اللہ نے تمہیں زندہ کیا ہے، اور اللہ کون؟ جس اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا ہے جنہوں نے تمہیں آخرت کے دن کی سچی خبر دی تھی، لیکن تم نے انہیں جھٹلا دیا۔ هذا ما بعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ تو رحمان کا وعدہ ہے، ہو کر رہنا ہے، اس رحمان کے وعدے کی تکمیل کی گئی۔ اور جب سب یہاں سے نکل کر میدان محشر کی طرف تیزی سے رواں دوا ہوں گے، اور جب تمام کے تمام کائنات کے انسان وہاں بسادی کھڑے ہو جائیں گے، حدیث کے اندر اس کی وضاحت ملتی ہے کہ ایسا مجمع ہوگا کہ ہر شخص دوسرے کو دیکھ رہا ہوگا اور ہر شخص ایک دوسرے کی آواز کو سن رہا ہوگا۔ تو دنیا ہے کہ آواز کو تھوڑی دور تک پہنچانے کے لیے مائک کی ضرورت ہے، فلاں چیزوں کی ضرورت ہے، لیکن میدان محشر کا نقشہ حدیث کے اندر ہے وہ یہی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک کی کیفیت یہ ہوگی، لاکھوں کروڑوں اور نامعلوم کتنے افراد ہوں گے، سب کی نوعیت یہ ہوگی کہ ہر شخص ایک دوسرے کو دیکھنے پر قادر ہوگا اور ہر شخص ایک دوسرے کی آواز کو سننے کے اوپر بھی قدرت رکھے۔ اس میدان محشر میں جہاں نفس نفسی کی عالم کیفیت عجیب و غریب کہ ہر شخص پریشان حال فکر مند، حتیٰ کہ انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین بھی غمگین اور فکر مند ہوں گے کہ کیسے نجات ہوگی، کیسے نجات ہوگی۔ جنہیں جنت کے وعدے کیے گئے ہیں، بخشش کے وعدے کیے گئے ہیں، فرمائے کہ ایسے حالات میں جب کوئی سایہ نصیب نہیں ہوگا، سورہ سبا نیزے پر ہوگا، چند حضرات ایسے ہیں جن کی تعداد حدیث میں 7 ذکر کی گئی ہے، یہ 7 حضرات ایسے ہوں گے جنہیں اللہ رب العزت اپنا سایہ نصیب فرمائے۔ ان میں سب سے پہلا شخص ہے الامام العادل، انصاف کرنے والا حاکم، خلیفۃ المسلمین، امیر المسلمین۔ اگر وہ منصف ہے، لوگوں کے ساتھ بھلائی اور خیرخواہی کا معاملہ فرماتا ہے، کیسا؟ جس کا حدیث میں بیان کیا گیا کہ ایسا حاکم کہ لوگ بھی اسے دعائیں دیتے ہیں اور اس سے خوش رہتے ہیں، وہ بھی لوگوں کے لیے دعائیں کرتا ہے اور ان سے خوش رہتا ہے۔ فرمائے کہ ایسے حاکم کے لیے اللہ رب العزت اپنا سایہ نصیب فرمائے۔ اور تفسیر لکھنے والوں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ حاکم اور خلیفہ ہی ہے، اس سے مراد یہ کہ ہر وہ شخص جس کی تابعداری کے اندر، جس کے انڈر میں کچھ حضرات ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص کسی ملک کا بادشاہ ہے، وہ کسی صوبے کا حاکم اور وزیر ہے، وہ کسی مدرسے کا محتمم ہے، وہ کسی مسجد کا متولی ہے، امام ہے، مؤذن ہے، وہ کسی گھر کا بڑا ہے، وہ یا کسی اسکول کا چلانے والا، یعنی جو بھی حضرات ان کی تبعیت کے اندر کچھ حضرات آتے ہیں جن کی ذمہ داری ان کے سپرد کی گئی ہے، وہ تمام کے تمام اس کے ذیل کے اندر داخل ہیں۔ اگر وہ اپنی ذمہ داری کو خوش اسلوبی کے ساتھ ادا کرنے والے ہیں تو اللہ اس دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اور دوسرا اور تیسرا شخص جو بیان کیا گیا ہے، ان دونوں کو ایک ساتھ ذکر کر کے بات ختم کرنی ہے۔ دوسرا فرمایا ایسا نوجوان جسے اپنی عبادت کے اندر ذائقہ محسوس ہو جائے، اپنی عبادت میں مزہ آ جائے۔ اور تیسرا فرمایا رجل قلبہ معلق بالمساجد، تیسرا وہ شخص ہے جس کا دل مسجد سے لگا رہتا ہو، مسجد میں ٹکا رہتا ہو، مسجد کے ساتھ جڑا رہتا ہو۔ اور بقیہ 4 حضرات اور آگے ہیں، یہ 2 حضرات جو ذکر کیے گئے ہیں اس کی طرف ہمیں توجہ خاص طریقے سے کرنی ہے کہ فرمائیں کہ ایسا نوجوان جسے اللہ کی عبادت کرنے میں ایسا مزہ آ جائے کہ اس کی حلاوت کو، اس کی مٹھاس کو، اس کے ذائقے کو، اس کی چاشنی کو، اس کے خوش اندازی کو وہ خود اپنے دل کے اندر محسوس کرنے لگے
اس کا دل مسجد سے جڑا رہتا ہو، بلکہ حدیث کے الفاظ میں معلق، یعنی اس کا دل ایسا ہے مسجد کے اندر لٹکا ہوا ہے کہ اسے چین اور قرار نہیں آتا جب تک وہ مسجد کے اندر داخل نہیں ہو۔ یہ دونوں باتیں اگر ہم اپنے معاشرے کے اعتبار سے اٹھا کر دیکھیں تو بہت خطرناک رخ پر امت نظر نہ آتی کہ جتنی غفلت کا شکار اور جتنی بے توجہی کا شکار اس وقت نوجوان طبقہ ہے، کون سی برائی ہے، کون سی بدی ہے جو اس وقت ہمارے اس نوجوان کے اندر نظر نہیں آتی۔ شراب نوشی ہو، عیاشی ہو، مکاری ہو، فریب ہو، دھوکہ ہو، جھوٹ ہو، چغلخوریاں ہو، غیبتیں ہو، فساد ہو، فتنہ ہو، ایک دوسرے پر ظلم و ستم ہو، ایک دوسرے کو ستانا ہو، ایک دوسرے کو اذیت اور تکالیف پہنچانی ہو، تمام باتیں ہمارے معاشرے کے اندر ایسے صاف نظر آ رہی کہ یہ نوجوان اپنے رب کو پوری طریقے سے فراموش کر بھول چکی ہے۔ عبادت کا ذائقہ، عبادت کی لذت اور اس اللہ کی عبادت کی چاشنی تو بہت دور کی بات ہے، 5 وقت کی فرض نمازیں تک نہیں ادا ہو پا رہی ہیں، تو پھر اللہ کے عرش کا سایہ کس طریقے سے ان حضرات کو مل سکتا ہے؟ یہ ویران مساجد اور یہ خالی مدرسے اور یہ علاقے کے اندر بے دینی کا ماحول، مارکیٹ کے اندر بدعہدی اور بعد خلافی کا عروج اور تیزی کے ساتھ پروان چڑھتا ہوا ماحول، یہ تمام باتیں ہمیں بتلا رہی ہیں کہ نوجوان اسلام سے بیزاری کے ساتھ زندگی گزار۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اکثر مواقع پر نوجوانوں کو خطاب فرمایا، یا معاشر المسلمین کے بھی الفاظ ہیں، یا معاشر المؤمنین کے بھی الفاظ ہیں، یا ایھا الناس سے بھی آپ نے پکارا ہے، یا ایھا الذین آمنوا سے بھی آپ نے مخاطب بنایا ہے، لیکن وہی آپ نے بعض مواقع ایسے بھی ہیں جہاں آپ نے فرمایا ہے یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، اے نوجوانوں کا طبقہ، اے امت مسلمہ کے نوجوانوں۔ اکثر اور بے شمار مواقع ایسے ہیں جہاں آپ نے نوجوانوں کو مخاطب بنایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جوانی کی عبادت اور جوانی کا یہ گرم جوش اور اللہ رب العزت کی اس موقع پر جو عبادت انجام دی گئی ہوتی ہے وہ اللہ کو بے انتہا محبوب ہے۔ اس لیے میرا عزیزوں اور نوجوان بھائیوں اور دوستوں، آپ سے درخواست ہے کہ خدا کے واسطے میدان محشر کو، اس منظر کو سامنے رکھیے جب اللہ کی جانب سے اعلان ہو رہے ہوں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ گنہگاروں کی صفیں علیحدہ کر دی جائیں اور اللہ کے نیک بندوں کی صفیں علیحدہ کر دی جائیں۔ خدا نہ کرے کہ ہمارے ایسے اعمال ہوں کہ جن بد اعمالیوں کی وجہ سے، بد کرداریوں کی وجہ سے اور اپنی غلط فعل اور غلط افعال کی وجہ سے مجرموں کی صف میں نہ کھڑا ہونا پڑ جائے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنا دل مسجد سے جوڑیں۔ اللہ کے رسول نے جو پہلا کام کیا ہے ہجرت کے اس سفر میں وہ مسجد کی تعمیر ہے، اور مسجد کی عظمت، مسجد کا تقدس اس وقت تک آپ کے دل کے اندر نہیں بیٹھ سکتا جب تک آپ نمازوں کی پابندی کرنے والے نہیں بن جائیں۔ کوئی شخص نہیں جانتا کہ 5 وقت کی نماز فرض، نشر و اشاعت کے اتنے وسائل ہو چکے ہیں، تبلیغ کے اتنے طریقے اس وقت دنیا میں رائج ہو چکے ہیں کہ شاید ہی کوئی مسلمان ایسا ہوگا کلمہ پڑھنے والا جسے یہ نہ پتہ ہو کہ 5 وقت کی نماز اس کے اوپر فرض قرار دی گئی، لیکن پھر بھی غفلت، پھر بھی بے توجہی کا شکار، پھر بھی مساجد کے ساتھ کوئی جڑاؤ نہیں، کوئی تعلق نہیں، کسی بھی طریقے کے ساتھ مسجد سے محبت اور عظمت اس کے دلوں کے اندر رچی اور بسی نہیں ہے، مسجد کے اندر دل نہیں لگ رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس دل کو گیت اور سنگیت سے، اس دل کو مال حرام کے ذریعے سے، اس دل کو گناہوں کی نجاست کے ذریعے سے، اس دل کو اللہ رب العزت کی نافرمانیوں کے ذریعے سے سیاہ کر لیا ہے، اس کے اوپر زنگ لگا دی ہے، تو پھر اس دل کے اندر اللہ رب العزت کا نور اور اللہ رب العزت کی جانب سے قرآن کا یہ نور اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو اسلام اور ایمان کی روشنی عطا فرمائی گئی تھی، وہ روشنی اس دل کے اندر ہرگز اور ہرگز نہیں آ سکتی۔ ہم چاہتے ہیں اور ہماری خواہش یہ ہے، ہماری تمنا ہے کہ میدان محشر کی ان رسوائیوں سے ہم بچ سکیں، میدان محشر کی اس فضیحت سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں کہ جب نامہ اعمال کھول کر پیش کیا جائے گا اور تمام کے تمام حالات، تمام امت
بلکہ تمام کائنات کے انسان اسے دیکھ رہے ہوں گے، اور جب وہ پڑھ کر سنایا جائے گا تو تمام کان اسے سن رہے ہوں گے۔ یہاں کی ذلت کوئی ذلت نہیں ہے، ذلت اور فضیحت اور رسوائی اصل جو ہے وہ آخرت کے دن کی رسوائی ہے۔ جو شخص وہاں کی رسوائی سے محفوظ ہو گیا وہ شخص کامیاب ہے، کیونکہ آتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد انسان کو کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا سوائے ایک چیز کی حسرت۔ ایک چیز کا افسوس جنت میں جانے کے بعد بھی اس کے دل کے اندر رہے گا۔ حالانکہ جنت نعمتوں کی جگہ ہے، کہ ایسی جنت جس نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل پر گمان گزرا، ایسی نعمتیں۔ لیکن فرمایا کہ ایک چیز ایسی ہے جس کی حسرت جنت میں جانے کے بعد بھی جنتیوں کے دل میں رہے گی، اور وہ یہ کہ دنیا کے اندر جو اوقات انہوں نے اللہ کے ذکر سے غفلت کے ساتھ گزارے ہوں گے، ان گھڑیوں کو یاد کریں کہ کاش ان اوقات کو ہم نے اللہ کے ذکر کے اندر لگایا۔ آج یہ نوجوانوں کا طبقہ گھنٹوں سیر و تفریح کے اندر، گھنٹوں خرافات کے اندر، گناہوں کے اندر اور اللہ کی نافرمانیوں کے اندر گزار رہے ہیں، اور دوسری طرف نگاہیں اس پر لگی ہوئی ہیں کہ اسلام کو عروج کیسے نصیب ہو جائے۔ کہتے کہتے زبانیں تھک گئی ہیں، سنتے سنتے کان تھک گئے ہیں۔ میرے عزیزو، اسلام کو عروج اور اسلام کو ترقی اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک میرے اور آپ کے اعمال کے اندر تبدیلی پیدا نہیں ہوتی، اور اس تبدیلی کی ابتدا یہ ہے کہ ہم مساجد سے اپنا تعلق مضبوط کریں، اور خاص طریقے سے جوانی کی عبادت اس موقع پر اللہ کو یاد رکھیں۔ جو آنسو جوان کے آنکھوں سے بہتے ہیں اور گالوں پر گرتے ہیں، اور جب زمین کے اوپر ٹپک جاتے ہیں تو اللہ کی جانب سے بھی فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں، اور اللہ کی جانب سے برکتیں آتی ہیں، اور پھر نظام کائنات میں فیصلے بدلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ اسلام کو نشر و اشاعت کرنے میں اور اسلام کو عروج اور ترقی دینے میں جتنا کردار جوانوں نے عطا کیا ہے، اتنا کردار کسی اور طبقے نے نہیں ادا کیا۔ ابو ذر غفاری، بلال حبشی، صہیب رومی، عمار ابن یاسر کا گھرانہ، یہ سب کے سب حضرات کون ہیں؟ خود آپ کے اس ہندوستان کے اندر اسلام لانے والے محمد ابن قاسم 16 سال کی عمر تھی جب بغداد سے اس ہندوستان کے اندر اسلام اور ایمان کو لے کر چلے۔ آج کے جیسے راستے بھی نہیں تھے۔ آج تو 16 سال کے جوان کو کلمہ تک صحیح سے یاد نہیں ہوتا، بعض تو ایسے ہوتے ہیں قرآن بھی نہیں پڑھے ہوئے ہوتے، اللہ کے رسول کی سیرت بھی نہیں پتہ ہوتی ہے، اور جب دنیا سے جا رہی تو صرف 23 سال کی عمر تھی محمد ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اس وقت ہندوستان کے 30% حصے میں اسلام کو پھیلا چکا۔ 5000 فوج کے ساتھ بغداد کے اس علاقے سے اور زمینی راستے سے اس ہندوستان کے اندر آمد، اور پھر ایسے ماحول کے اندر اسلام کو پھیلانا، اور غیر و غیر چھوڑیے اپنوں کی غداری کے باوجود اسلام کی ایسے نشر و اشاعت کہ 7 سال کے اندر ہندوستان کے 30% حصے میں اسلام کو پھیلا دینا اور اس وقت کے خرافات کو ختم کر دینا، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ آج ان ناموں کو بڑے خوبصورت انداز میں یاد کیا جاتا ہے، تاریخ رقم ہو چکی ہے، بے شمار کتابیں مارکیٹ کے اندر دستیاب ہیں، ہمارے نوجوان تو پڑھتے ہی نہیں، جانتے ہی نہیں کہ صرف 7 سال میں 16 سال کی عمر میں جب ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ ابھی تو اس بچہ ہے، اس کے کھیلنے کودنے کے دن ہیں، اس 16 سال کی عمر میں وہ شخص اس ہندوستان کے اندر آیا جن کے قدموں کی برکت یہ ہے کہ آج میں اور آپ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لینے والے ہیں۔ اگر انہوں نے بھی یہ سوچا ہوتا کہ یہ جوانی تو اس لیے ہے کہ جیسے تیسے گزار دی جائے، یہ جوانی تو ایسی ہے کہ بیوی بچوں میں گزار دی جائے، ضرورت اس بات کی تھوڑی ہے کہ ہندوستان کے اندر جایا جائے، اسلام کی نشر و اشاعت تو بغداد کے اندر رہ کر بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ اللہ کا بندہ 5000 کی، جبکہ اس سے پہلے 2 فوجیں ہندوستان کے اندر آ کر کٹ چکی ہیں، مر چکی ہیں، ختم ہو چکی ہیں، کچھ راستے جنگلات کے اندر، کچھ دریاؤں کے اندر اور کچھ دشمنوں کے حملے کے اندر، اس کے باوجود اب تیسری فوج بھیجی جاتی ہے محمد ابن قاسم کو سالار لیڈر اور امیر بنا کر، ذرہ برابر بھی جھجک نہیں ہوتی، شادی بکا ہوئے ابھی 6 مہینے نہیں گزرے ہیں کہ ہندوستان بھیج دیا جاتا ہے۔ وہ بھی تو کوئی بندے تھے، ان کے دلوں میں ایمانی رمق کے علاوہ اپنی بیوی بچوں کی محبت نہیں تھی، لیکن ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات تھی کہ ہمیں اس اسلام کو دنیا کے آخری کونے تک پہنچانا۔
اس نے خدا کے واسطے میرے نوجوان بھائیوں یہ طبقہ اور معاشرہ ہمارے سامنے ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ 50% سے زیادہ طبقہ نوجوانوں کا اس وقت یا تو شراب نوشی میں ملوث ہے یا پھر زنا کاری کے اندر ملوث ہے، حرام کاری کا رسیہ ہے، اور اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانیوں میں ایسا ڈبو چکا ہے کہ شاید اللہ کی برکتیں اترتی بھی ہوں گی تو ان حالات کو دیکھ کر اوپر ہی اوپر واپس ہو جاتے. توبہ کر لیں، وقت ہے. نوجوانوں کی توبہ اللہ کو بے انتہا محبوب ہے. آنکھوں سے گرا ہوا آنسو فوراً اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے اور پھر تاریخ بدلتی ہے، اللہ کے فیصلے بدلتے ہیں، اللہ کی جانب سے برکتیں اور رحمتیں آتی ہیں. یہی آج کی اس نشست کا اور آج کے کہنے کا سبق ہے کہ ہم مسجد سے جڑنے والے بن جائیں جو اللہ کے رسول کا ہجرت کے سفر میں پیغام. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، مجھے بھی اور آپ کو بھی نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. مساجد سے سچی